پلان بنانا ہے جس میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ریسورسز سے کریں گے، اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کریں گے، اپنے این جی اوز کے ساتھ کریں گے، اپنے فلاحی اداروں کے ساتھ کریں گے، وہ فلاحی ادارے جو اس وقت آپ کو گلی گلی کوچا کوچا نظر آ رہے ہیں۔ 2000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان صرف وہ فلاحی جو ادارے ہیں جن کو آپ این جی او کہتے ہیں، یا مسجد میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، یا آپ کو یہ عیدی کی اور اس طرح کی بے شمار سکیمز نظر آتی ہیں، وہ ہر گلی گلی میں پھیل چکی ہیں۔ ہماری فوج بھی پھیل چکی ہے، ہمارے فلاحی ادارے بھی پھیل چکے ہیں، ہمارے سویلین جو پروونشل گورنمنٹس بھی پھیل چکی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس وقت چاکو چوبند ہے، ہر ڈی سی جو ہے وہ فلڈ زدہ علاقے میں کھڑا ہے، وہاں کا ایم پی اے وہاں موجود ہے، ایم این اے وہاں موجود ہے۔ تمام ادارے یکجا ہو کر، یکجان ہو کر اپنے بچوں کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت نقصان بھی ہوا ہے، بہت نقصان بھی ہوا ہے، لیکن میں آج عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ایفرٹ بھی ہوئی ہے، جس میں سے کچھ کا خاکہ جو ہے وہ جنرل صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ہمارا جو تباہی شروع ہوئی تھی سیالکوٹ اور اس کے ارد گرد نارووال، اور وہاں سے شروع ہو کر لاہور آئی، شاہدرہ آئی، شاہدرہ سے ہوتی ہوئی جھنگ آئی، سرگودا سے گزری، یہ تمام گزر کے تقریباً اب 2 ویوز جو ہیں وہ مانسون کی تو بہت سی ویوز آئی ہیں، یعنی یہ سیلاب کی دوسری ویو جو ہے وہ اب پنجنت تک پہنچ چکی ہے تقریباً، یا 2 دن میں پہنچ جائے گی۔ اور اس تمام انفارمیشن کی وجہ سے ایک ہمیں ہیڈ سٹارٹ مل گیا، یعنی ہم پنجاب کو بتا سکے، بر وقت بتا سکے، جس کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ سے 25 لاکھ لوگوں کا انخلاء کیا گیا، یعنی ان کو حفاظتی مقامات پہ لے جایا گیا۔ سندھ میں کیونکہ پانی دیر سے جاتا ہے تو سندھ کو تو 25 اگست سے لے کے آج تک ابھی تک روز کی خبر جاتی ہے، لمحہ بہ لمحہ خبر جا رہی ہے کہ پانی کا کتنا پھیلاؤ ہے، کتنا زور ہے، تو انہوں نے بڑی مؤثر تیاری کی ہے۔ اور ہم سب ایک ہیں اور ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی تباہی آئے، مگر کوئی بھی مشکل وقت پاکستان میں آئے تو اس وقت ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے، ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں، پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کھڑے رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر میں کھڑے رہے ہیں، آج بھی ہم یک آواز ہیں، یک جان ہیں، اور سندھ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں۔ پنجنت کے اس پار پورا پاکستان کھڑا ہے۔ یہ ایک خدائی آفت ہے، اور خدائی آفت کے سامنے کھڑا ہونا، قدرت کے سامنے انسان کا کھڑا ہونا مشکل ہے۔ نقصانات ہوئے بھی ہیں، کچھ ہوں گے بھی۔ 900 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 930 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی مغفرت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل دے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مانسون انشاءاللہ اب اگلے چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور جو ریلیں بہہ رہے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ مینج کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہر ایک کو، ہر پاکستانی کو ہر قسم کی تباہی سے بچائے، اور آنے والے وقت کے لیے ہماری تیاری شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہم اگلا پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ میں اب دعوت دوں گا جنرل صاحب کو کہ وہ اسپیسیفک انفارمیشن اس فلڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مونسون 2025 کے ہم آخری دنوں میں آخری سپیل کی طرف آ چکے ہیں، اور آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخری بارشوں کا پھیلاؤ ہے جو آج گزشتہ 2 دنوں سے سندھ کے علاقوں سے ہوتا ہوا بلوچستان اور کوسٹل ایریا کی طرف ڈائیورٹ ہوا، اب وہ آہستہ آہستہ اپنی سٹیم کھو رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو کچھ پانی اس وقت ہمارے تینوں دریاؤں کے ریلوں میں یہ جو 2 لیئرز میں آیا، ایک لیئر ابھی اس وقت تقریباً گدو براج کو ٹچ کر رہی ہے، دوسری پنجنت کے قریب ہے۔ یہ ان وجوہات کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں میں یہ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی سٹیبل ہو جائے گا، لیکن اس دوران 25 اگست سے لے کر آج تک اس کے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کے اوپر، جس میں جو لوگوں کو جانی نقصان ہوا، املاک کا نقصان ہوا، لائیولیہوڈ اور لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، اس کو پراپر طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق اس کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام ملٹری فارمیشنز اور ایریا کے جتنے رسپونڈرز ہیں وہ اس نیشنل رسپانس کا حصہ ہیں۔ ہم نے جیسے آپ کو پچھلے بریف میں بتایا تھا کہ یہ تینوں دریات جو اس میں دریائے ستلج، دریائے چناب اور راوی،
اس کے جو ان یوزول فلوز کا پیٹرن تھا جو اگست کے آخری دنوں سے شروع ہوا، اب تقریباً شروع والے بالائی علاقوں میں تقریباً اسٹیبلٹی آ چکی ہے، لیکن یہ وہ پھیلاؤ جو اس وقت ملتان اور پنجنہ سے ہوتا ہوا اب گدو بیراج کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ 3-4 دنوں میں ملتان کے ڈویژن میں بہت سٹریسفل فلوز بھی دیکھے، جس میں بہت سارے ہائیڈرولک سٹرکچرز کو اور بند کو اسٹرینتھن بھی کیا گیا۔ وہاں سے ابھی اس وقت تک بالعموم بہت سارے لوگوں کو حفاظتی مقامات پر پہنچا دیا گیا، جس میں تقریباً پنجاب سے 24 لاکھ لوگ وہاں سے نکالے گئے ہیں اپنے ان علاقوں سے جہاں پر ان کے پانی میں ڈوب جانے کا اندیشہ تھا۔ 5000 سے زیادہ دیہات یا ولیجز اور ان کی جو اس وقت مکمل طور پہ زیر آب ہیں، جس کی ریکوری میں جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ وقت لگے گا، جو 3 سے 4 ہفتے تو شاید پانی سوکھنے میں لگے، اس کے بعد جب ان کی ایکسیسیبلٹی یا روڈز کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو ان تک پہنچا جا سکے گا جہاں پر ریہیبلیٹیشن کا عمل شروع ہوگا۔ یہ فیز 1 ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو انیشل ریسکیو اور انیشل ریلیف کا مرحلہ ہے، جس میں آج ہم تقریباً 24 لاکھ لوگوں کو پنجاب میں حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر، اپنی NGOs کے ساتھ مل کر، ملٹری فارمیشن کے ہیلپرز کے ساتھ مل کر اور تمام والنٹیئرز نے بھی اس دفعہ پہلی مرتبہ بہت بڑی اس میں ہماری مدد کی ہے۔ سندھ میں اس وقت جو انخلا ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں شاید اس سے تھوڑا زیادہ بڑھ بھی جائے۔ ابھی تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ریسکیو 122 کے علاوہ PDMA سندھ اور گورنمنٹ آف سندھ کے جو ادارے ہیں وہ تمام اس وقت NDMA کی ہدایات اور ڈائریکشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام ارلی وارننگز ہیں جو ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور دونوں صوبوں کی گورنمنٹس کے ساتھ کچھ ہفتے پہلے شیئر بھی کی تھی، لیکن جیسے ابھی ذکر ہوا یہ من حیث القوم شاید پاکستان کے لیے قدرت کی طرف سے بھی ایک ارلی وارننگ ہے کہ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے وہ آگے آنے والے سالوں میں اس کی انٹینسٹی، اس کا ایکسپینس بڑھ بھی سکتا ہے، جس کی وجہ سے شاید نقصانات اور انہی جگہوں پر یہ جس طرح اس سال ہم نے گلگت بلتستان میں اور KPK میں اور آزاد جموں کشمیر میں یہ شمالی علاقہ جات میں جو ہم نے ہیل ٹورنٹس اور ڈیبرس فلو اور نلا فلوز کے ان یوزول واقعات نوٹ کیے، غیر معمولی طور پہ وہ علاقے بھی اس کی انفلوز کی اور فلیش فلڈز کی زد میں آئے جہاں اس سے پہلے یہ معاملات کبھی ریکارڈ پہ نہیں آئے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ ان گلیشیئرز کا پگھلنا بھی ہے، جس کے متعلق پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسپیشل نیشنل ڈائیلاگ پروسیس کا حکم دیا ہے، جس میں تمام ادارے اپنی اپنی ریکمنڈیشنز ملا کر تو پھر اس کو آنے والے سالوں میں جو کچھ پاکستان کر سکے گا ایڈیپٹیو ریزیلینس کے طور پہ پاکستان کو زیادہ بہتر طور پہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ اس میں ابھی تک جو نقصانات ہو چکے ہیں جس کا وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں جانی نقصان بھی ہے، لائف سٹاک بھی ہیں، ابھی اس میں مزید ڈیٹیلز آنا باقی ہیں، جس میں پنجاب کے انفراسٹرکچر اور ڈیمیج کی جب ڈیٹیلز آ جائیں گی تو ہم آپ کو بشمول بتا سکیں گے کہ سندھ اور پنجاب کے تمام نقصانات ملا کر، جس میں بھی شاید تھوڑا وقت لگ جائے، اور انفراسٹرکچر آڈٹ کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی حکم دیا کہ اس میں جو ایگریکلچر لاس ہوا ہے، یہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں ہماری چاول کی فصل، کپاس اور کچھ علاقوں میں شوگر کین کی فصل بھی تباہ ہوئی ہے، تمام امپیکٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ جو ہم NEOC آف NDMA جو یہاں پر ہماری پاس جو کیپیبلٹی موجود ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پورٹلز میں یہ تمام ڈیجیٹل امیجریز کے علاوہ دنیا کے تقریباً 150 مختلف انپٹس کے ساتھ ہم نے یہ اپنے علاقوں کو پراپر سکین کر لیا ہے، جس کے جہاں تک ان جو پروجیکشن یا جو ارلی وارننگ کی ٹریجیکٹریز بتائی گئی تھی، تقریباً 95 to 98% انہی علاقوں میں پانی کا یہ پھیلاؤ آیا۔ کچھ علاقوں میں جہاں پر یہ بریچز کی گئیں وہاں پر شاید تھوڑا سا زیادہ پانی پھیل گیا اور وہاں پر نقصانات تھوڑے سے ہماری انیشل اسٹیمیٹ سے تھوڑے زیادہ ہوئے، بٹ بشمول یہ تمام بریچز کے تمام وہ ایریاز جو پہلے سے ارلی وارننگ یا ارلی وارننگ ڈیٹیکشن کیپیبلٹی کے طور پہ بتائے گئے تھے، اس تمام میں وہ نقصانات کا تخمینہ اسی کے ساتھ بات۔ ہم اس میں US ملٹری کی طرف سے بھی جو اسسٹنس ایک پرووائڈ کی گئی، لاسٹ ویک ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اس کو بھی 5 سے 6 فلائٹس کے اندر انہوں نے فلڈ ریلیف اسسٹنس کا جو سامان بھیجا، ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تقریباً 9000 ٹینٹس جو ہیں وہ ملٹری کنٹریبیوشن کے تحت اور باقی NDMA کے پارٹیسپیشن کے تحت یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دیے جا چکے ہیں۔ 30,000 ٹینٹس مجموعی طور پر بوٹس اور راشنز کو ملایا جائے تو یہ ایک بہت بڑی میسو سپورٹ ہے جو فیڈرل امداد کے طور پہ پرائم منسٹر راشن پیکج کی فارم میں، اور اس کے علاوہ جو نیشنل ریسورس ہے جس میں ہمارا
पाकिस्तान के इंडस्ट्री, पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर और पाकिस्तान का जो फिलैंथ्रोपी वाला यानी जो वो इदारे जो मुखैर हजरात उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस तमाम की कंट्रीब्यूशन को अगर काउंट किया जाए तो ये तकरीबन 9,500 टन का इमदाद बनती है, जो कि इस वक्त पंजाब में ज़्यादा भिजवाई गई है। उससे पहले KPK में, GB में और आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में कि जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत थी वहाँ पर NDMA ने कोऑर्डिनेट करके ये अपनी एफ़र्ट को वहाँ पर इंश्योर किया है। आज मैं दोबारा एक बार फिर हमने अपने NGOs के साथ ना सिर्फ शुक्रगुजार हैं उनके उस एफ़र्ट के जो कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनिशियल रिलीफ और रेस्क्यू में लोगों को बचाया और लोगों की अभी तक वो सपोर्ट के साथ इस प्रोसेस को जारी रखे हुए हैं। रिलीफ का अमल शायद हमें कुछ 2 से 3 हफ्ते ज़्यादा इसमें लग जाए। पंजाब के तमाम DCs, तमाम पंजाब के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलकर अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर तमाम सर्विस को भी यकीनी बनाएंगे। हमारे जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी रिहेबिलिटेशन को यकीनी बनाया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में जैसे बताया गया कि 16 से 18 सितंबर के आसपास कुछ बारिशों का एक और भी वेस्टर्न सिस्टम के तहत बारिशें हमारी दोबारा भी एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, शुमाली और जो वस्ती पंजाब है इसके इलाके और KPK के कुछ इलाके शायद एक बार फिर बारिश की ज़द में आएंगे। बट ये बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि खुदा न खास्ता जिस तरह के अभी हमने रेले या तूफ़ानी बारिशें अगस्त के अवाइल और आखिर में हमने रिकॉर्ड की। हम फॉर्मली मानसून को तकरीबन 102 दिन में ख़त्म होता देख रहे हैं। ये तकरीबन सितंबर का महीना लग जाएगा जब तक ये पानी मुकम्मल तौर पर कोटरी से निकल के फिर इंडियन ओशन की तरफ अरेबियन सी में जाके मिल जाएगा। 2 से 3 हफ्तों के अंदर हम तमाम सपोर्ट कमिट करते हैं। इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी बैठ किया होगा। ये बारिशें आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ होते होते तकरीबन सितंबर के एंड तक ये ख़त्म होंगी। उसके बाद एक बहुत इंटेंस प्रोसेस की ज़रूरत है कि यूँ अभी सिर्फ एक पहला रिलीफ का अमल ख़त्म होगा। अब हमने साइमल्टेनियसली जैसा मिनिस्टर साहब ने फरमाया 2 काम करने हैं। हमने अपने आप को रिहेबिलिटेट करना है और जितना जल्दी रिकवर हो सके मानसून से, ताकि इससे पहले कि दूसरा मानसून यानी 2026 के मानसून की बिल्कुल नज़दीक उसकी टाइम फ्रेम आ जाए, जून 2026 या उसके अर्ली पार्ट ऑफ जून 2026, हम मुकम्मल तौर पे अपने आप को रिकवर करने के साथ साथ उन इलाकों को दोबारा से रेजिलिएंट बना सकें जहाँ पर ये ख़तरात शायद दोबारा पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़े। ये क्लाइमेट चेंज जैसे आपने फरमाया ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे है, इसको लिया जाएगा क्योंकि जैसे अभी पाकिस्तान के अलावा भी तकरीबन 130 के करीब छोटे बड़े मुल्कों के इलाकों में ये मतवातर ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें फ्लडिंग हुई है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, जो क्लाइमेट ट्रिगर इवेंट्स हैं। ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। एंटार्क्टिका में भी कुछ 40 साल पुराना सबसे बड़ा ग्लेशियर टूट चुका है और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके लिए मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत होगी और इसके लिए हमें एक नेशनल प्लान की ज़रूरत है जिसमें ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज बल्कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।